بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معزز ناظرین، آپ سب سے گزارش ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ایک دن ایران کا مشہور بادشاہ نوشیروان کہیں جا رہا تھا کہ راستے میں ایک بوڑھا ملا، جسے دیکھ کر بادشاہ نے پوچھا، بڑے میاں تمہاری عمر کتنی ہوگی؟ بوڑھے نے جواب دیا، جہاں پناہ کی عمر اور دولت زیادہ ہو، اس گنہگار کی عمر صرف 4 سال کی ہے۔ نوشیروان نے کہا، یہ بڑھاپا اور اتنا جھوٹ، تمہاری عمر 80 برس سے کم نہیں ہو سکتی۔ بوڑھے نے جواب دیا، جہاں پناہ حضور والا کا انداز بہت درست اور بالکل صحیح، مگر 80 میں سے 76 سال اس عاجز نے یوں ہی گوا دیے، جن میں صرف اپنا اور بال بچوں کا پیٹ پالنا ہی کام سمجھتا رہا، اس کے سوا نہ کوئی نیکی کمائی، نہ کسی غریب کی مدد کی۔ اب 4 سال سے یہ عقل آئی ہے کہ ہم لوگ فقط اپنے ہی لیے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ دوسروں کا بھی ہم پر کوئی حق ہے، اور اب اس پر عمل کر رہا ہوں، اس لیے اصلی عمر صرف 4 ہی سال کی سمجھتا اور گنتا ہوں، باقی سب فضول۔ بوڑھے نے کیسی اچھی بات کہی کہ جب تک آدمی اپنے کام کو نہ سمجھ لے، آدمی میں نہیں گنا جا سکتا۔ بزرگی عقل پر ہے، عمر پر نہیں، اور صحابت دل پر موقف ہے، مالداری پر نہیں۔ جو لوگ ان باتوں کو پہلے سے سمجھ لیں، ان کی کسی بات سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچتی، بلکہ وہ ہمیشہ کمزوروں اور غریبوں کی مدد کر کے بھلائی حاصل کرتے ہیں۔ کام کرنے کی برکت۔ پیغمبر اسلام کے پاس ایک غریب آدمی نے جا کر عرض کی، میرا ہاتھ بہت تنگ ہے، کوئی ایسی تجویز بتا دیجیے کہ یہ تنگی جاتی رہے۔ آپ نے پوچھا، کچھ تمہارے پاس ہے؟ اس نے کہا، صرف ایک دری اور ایک لکڑی کا پیالہ۔ فرمایا، دونوں چیزیں لے آؤ۔ غریب اسی وقت دری اور پیالہ لے آیا، جنہیں آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے کسی کے ہاتھ 8 آنے میں بیچ دیا، اور اسے دام دے کر فرمایا، اس میں سے 4 آنے کی تو ایک کلہاڑی لے آؤ، اور 4 آنے کا آٹا آج کے لیے گھر میں دے آؤ۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ آٹا گھر پہنچا کر اور کلہاڑی لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اس میں لکڑی کا دستہ لگا دیا اور فرمایا، جاؤ، ہر روز جنگل میں جا کر اس سے لکڑیاں کاٹ لایا کرو اور انہیں بیچ کر گھر کا خرچ چلایا کرو۔ 15 دن بعد پھر آنا اور ہمیں اپنا حال سنا جانا۔ غریب نے 15ویں دن آ کر عرض کی، گھر کا خرچ چلا کر اس وقت میرے پاس 2 روپے موجود ہیں۔ آپ بہت خوش ہوئے اور وہ شخص تھوڑے عرصے میں خوشحال ہو گیا۔ میں کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ آج کل تو کتابیں بہت سستی مل جاتی ہیں، مگر پہلے زمانے میں یہ بات نہ تھی۔ فقط بڑے بڑے گھرانوں میں کتابیں ہوا کرتی تھی، کیونکہ ہاتھ سے لکھے جانے کے باعث قیمتیں بہت زیادہ ہوتی تھیں۔ ایک بادشاہ کے پاس چند کتابیں پڑی تھیں، جن میں لکھائی کے علاوہ جگہ جگہ خوبصورتی کے لیے تصویریں بھی بنی ہوئی تھیں۔ ایک دن ملکہ کتابیں دیکھ رہی تھی اور اس کے 4 چھوٹے بیٹے بھی بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا، امی جان، یہ کتابیں ہمیں بھی دکھاؤ۔ ماں نے کتابیں دکھائیں تو 3 بیٹے صرف تصویروں کو دیکھ کر خوشی کے ساتھ ورق پلٹتے رہے، مگر چھوٹے لڑکے نے کہا، ان میں لکھا کیا ہے؟ ملکہ نے کہا، بیٹا، اس میں ہمارے ملک کی جنگی کہانیاں لکھی ہیں۔ چھوٹے بچے نے کہا، میں انہیں کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ ملکہ نے فرمایا، بیٹا، لکھی ہوئی چیزیں صرف علم والے ہی پڑھ سکتے ہیں، اور علم محنت سے آتا ہے۔ لڑکے نے جواب دیا، تو میں ضرور پڑھوں گا۔ ملکہ نے کہا، جب تم پڑھ لو گے تو جو کتاب چاہو گے میں خوشی سے تمہیں دے دیا کروں گی۔ شہزادے نے محنت کرنی شروع کی تو تھوڑی ہی مدت میں کتابیں پڑھنے اور خط لکھنے لگا، جس پر ماں نے بھی اپنا سارا کتب خانہ اس چھوٹے لڑکے کو دے دیا، اور یہ شہزادہ الفریڈ اعظم تھا، جو انگریزوں میں ایک مشہور عالم بادشاہ گزرا ہے۔